عموماً لوگ دو وجہ سے کوئی پروڈکٹ یا سروس لیتے ہیں۔ فرسٹ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروسز کے ذریعے ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری وجہ جذباتی تعلق ہے۔ لوگ وہ چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں جن میں جذباتی کشش پائی جاتی ہے۔ پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں آپ ایسا کوئی پوائنٹ لوگوں کے سامنے لائیے جو لوگوں کی توقع سے بڑھ کر یعنی خلاف توقع۔ السلام علیکم، دس از محمد شعبان خان۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بزنس ٹپس شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کو اگر آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بزنس کے لیے MBA وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے ٹاپک کو میں 5 پوائنٹس میں بریک ڈاؤن کروں گا جو نہ صرف آپ کو بزنس میں ہیلپ کریں گے بلکہ اگر آپ کسی کے لیے بزنس مینیج بھی کر رہے ہیں تو ان پوائنٹس پر عمل کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ ایک سکسیسفل بزنس مینیج کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ویلیو کریشن ہے۔ آپ کا کاروبار لوگوں کے لیے ویلیو کریشن کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے کاروبار کے بارے میں یہ سوال کرنا ضروری ہے کہ کیا میں اپنے کاروبار کے ذریعے ایسا کچھ بنا رہا ہوں جس کے لیے لوگ مجھے پیسے دیں؟ اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کون سی چیز آدمی کو خریدنے پر اکساتی ہے۔ عموماً لوگ دو وجہ سے کوئی پروڈکٹ یا سروس لیتے ہیں۔ فرسٹ یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروسز کے ذریعے ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ دوسری وجہ جذباتی تعلق ہے۔ لوگ وہ چیزیں خریدنا پسند کرتے ہیں جن میں جذباتی کشش پائی جاتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لذیذ اور زیادہ مہنگے ریسٹورنٹ کامیاب کاروبار ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ مارکیٹنگ ہے۔ وہ کاروبار جس میں مارکیٹنگ نہ ہو ناکام ہو جائے گا۔ آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ میرا کاروبار لوگوں کی توجہ کا مرکز کتنا ہے۔ پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں آپ ایسا کوئی پوائنٹ لوگوں کے سامنے لائیے جو لوگوں کی توقع سے بڑھ کر یعنی خلاف توقع ہو یا پھر کچھ منفرد ہو۔ تیسرا پوائنٹ سیلز ہے۔ جس وینچر میں سیلز نہ ہو اس کا کوئی منافع یا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میرے کسٹمرز یا کلائنٹس مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگ بہت مشکل سے کسی پروڈکٹ یا سروس پہ یقین کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے گاہکوں یا کسٹمرز کو یہ یقین دلانا ہوگا تاکہ ان کو یہ اطمینان ہو کہ آپ جو دینے کا وعدہ کر رہے ہیں آپ اس وعدے کی پاسداری کریں گے۔ چوتھا پوائنٹ ویلیو ڈیلیوری ہے۔ یہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے پروڈکٹ یا سروسز کے ذریعے گاہکوں کو جو کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں وہ ان کی توقع سے بڑھ کر ہے یا نہیں ہے۔ جس کاروبار میں ڈیلیوری درست نہ ہو گاہک کبھی بھی اس جگہ سے دوبارہ خریداری نہیں کرے گا۔ خاص کر جب معاملہ آن لائن کاروبار یا سروس کا ہو تو یہاں پہ اس چیز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ گاہک نے آپ کی بات پر یقین کیا ہوتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ فائنانس ہے۔ جس کاروبار میں فائنانس یا پیسہ نہ ہو کہ اس کو آگے بڑھایا یا چلایا جا سکے وہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں کیا آپ اس سے زیادہ کما رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پچھلے جو 4 پوائنٹس گزر چکے ہیں آپ ان پر غور کیجیے اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہ کر لیں۔ یہ 5 پوائنٹس پر مشتمل فریم ورک بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ ایک سمپل سا کام یہ کرے کہ نمبروں یعنی حقائق کی بنیاد پر تجزیہ کرے اور یہ سوال کرے کہ میرا کاروبار میرے رولز اور خواہشات کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں۔ کامیاب کاروباری بننے کے لیے کاروبار کے تمام سوالات کا جاننا ضروری نہیں ہے بلکہ درست سوال کے جواب کا جاننا ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پوائنٹس اچھے لگے ہوں گے۔ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔